اور یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے وضو کا کہ ساری کی ساری ہماری نمازیں ان کا دار و مدار اس وضو ہی پر ہے. نمازوں کی قبولیت کا مسئلہ بھی بعد میں شروع ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان کا وضو ٹھیک ہو جائے. جب وضو ٹھیک ہو جائے گا اور نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر اسی قبولیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. تو اچھی طرح سے وضو کے احکام آپ کو سیکھ لینا ہے تاکہ اس کے بعد پھر نمازوں کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہ رہے. کیونکہ اگر کسی شخص کو یہ بات پتہ چلے کہ میں اپنی ساری زندگی کی نمازیں غلط وضو سے پڑھتا رہا ہوں تو زیادہ تر حالات میں اس کو اپنی تمام نمازوں کی تکرار دوبارہ کرنا ہوتی ہے، چاہے وہ نمازیں ٹھیک پڑھتا رہا ہو، لیکن کیونکہ وضو اس کا ٹھیک نہیں تھا تو اس وضو کے باطل ہونے کی وجہ سے اس کی ساری نمازیں بھی باطل شمار ہوں گی، اور چاہے 50-60 سال تک ایسا پڑھتا رہا ہو تب بھی اس کو صحیح وضو کے ساتھ دوبارہ نمازیں پڑھنا ہوتی. اچھا، اب دیکھیے وضو کو کہا جاتا ہے کہ یہ نماز کی چابی، اور اس کے اتنے فائدے ہیں جس کی طرف لوگوں کی اتنی توجہ نہیں ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے عمر بہت طویل ہو جاتی. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن سے عمر طویل ہوتی، جن میں 3 باتیں سر فہرست ہیں. ایک تو یہ کہ انسان نماز شب کا پابند ہو، اس سے عمر بہت طویل ہوتی. گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، گناہوں سے دوری سے بھی عمر طویل ہوتی. اور اگر دائم الوضو رہے، ہمیشہ انسان کوشش کر کے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے، اس سے بھی عمر بہت طویل ہو جاتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اور مراجع جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اتنی عمر طویل 90 سال 95 سال 100 سال 105 سال 110 سال ماشاءاللہ، وہ بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں، لیکن یہ وجوہات 3 جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں سر فہرست ہیں جن کی وجہ سے عمر انسان کی طویل ہو جاتی. اور اعضاء جو ہیں میدان قیامت میں، جو اعضاء وضو ہیں، یہ بہت زیادہ نورانی ہو جائیں گے. باقاعدہ بھی آگے چل کر ایک روایت میں پیش بھی کروں گا ذرا تفصیل کے ساتھ کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وہ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میں اپنی امت کو ان کے اعضاء وضو سے نکلنے والے نور کے ذریعے پہچان لوں گا. جو ان کے نورانی ہو رہے ہوں گے اعضاء وضو نور کی وجہ سے، اس میں سے ایک نور ساطع ہو رہا ہوگا. اور آپ کتنی ہی فوائد میں وضو کے چیزیں سیکھتی ہیں اور علم میں آپ کے آتی ہیں کہ مثلاً اگر انسان غصے کی حالت میں ہو اور اس میں وہ وضو کر لے تو اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وضو کے بہت سارے فائدے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے جن اعضاء کے اوپر آپ پانی ڈالتی ہیں اور جہاں جہاں آپ مسح کرتی ہیں ان اعضاء سے کیے گئے وہ سب گناہ معاف ہوتے چلے جاتے. یہ جو اعضاء وضو کا جو پانی ہے ایک لحاظ سے، یہ جو بہہ رہا ہے آپ کے اعضاء سے ہوتا ہوا اور پھر گر رہا ہے، وہ یہ گویا آپ کے تمام گناہوں کو بہا کر لے جا رہا ہے. کہ اتنا اہم ترین موضوع اور اتنی اہم ترین یہ عبادت ہے. اور انسان اگر فجر کے وقت اگر وضو کرے تو رات تک کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. فجر کے وقت وضو کرے تو پچھلی رات جو گزری ہے اس کے تمام گناہوں کا ایک کفارہ بن جاتی ہے چیز. اور اسی طرح سے رات کے وقت وضو کرے تو دن کے تمام کیے گئے گناہوں کا ایک کفارہ بن جاتا ہے. جب ہی رات کو وضو کر کے سونے کا بڑا ثواب. اور باقاعدہ ایک عالم دین کو جب خواب میں کسی نے دیکھا، ایک مرد عارف نے دیکھا کہ بڑے آرام اور خوشی کے ساتھ جنت میں چہل قدمی کرتے پھر رہے، تو ان سے پوچھا کہ آپ کے جنت میں آنے کا سبب کیا ہوا؟ علماء نے جو حکایات لکھی ہیں عرفا کی، اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ پوچھا کہ
اتنا بہترین انجام آپ کا کیسے ہوا؟ اتنی آسانی سے جنت کو آپ نے کیسے حاصل کر لیا؟ تو اس مرد مومن نے بات بیان فرمائی کہ میں زیادہ تر اوقات میں باوضو رہا کرتا تھا، ان وجوہات کی بنا پر میں جنت میں انتہائی آرام اور سکون کے ساتھ ہوں۔ اور ہمیشہ باوضو رہنے میں، جس کو دائم الوضو کہا جاتا ہے، دائم الوضو رہنے میں بڑے فائدے ہیں، اور کتنے ہی علماء کے متعلق اور بزرگان کے متعلق ہمیں ملتا ہے کہ جو ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے۔ شہید مطہری جو آپ کو الٹے ہاتھ پہ نظر آ رہے ہیں اور دائیں طرف سید محمد حسین طباطبائی ہیں، دونوں افراد کے متعلق یہی بات ہے کہ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے۔ خود شہید مطہری اپنے والد کے متعلق یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ان کو بغیر وضو کے نہیں دیکھا، یعنی کبھی بھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا تھا تو ذرا سی بھی دیر نہیں لگاتے تھے اور فوراً وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جب باپ کے اندر ایسی خصوصیات ہوں گی تو خود بخود اولاد کے اندر وہ چیزیں منتقل ہوں گی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ شہید مطہری جیسا بیٹا ان کا پروردگار نے ان کو دیا، جام شہادت بھی نوش کی اور اسلام کی کتنی خدمت کی۔ تو بعض اوقات والدین کی اس طرح کی گئی نیکیاں وہ سب ان کی اولادوں میں ظاہر ہوتی۔ اسی طرح سے امام خمینی علیہ الرحمہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے باوضو رہیں، حتیٰ کہ اگر کبھی سفر بھی میں جاتے تھے، ویران و بیابان جگہوں سے بھی گزرا کرتے تھے، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو بغیر، ورنہ سفر میں آدمی کو مشکلات ہوتی، وضو کہاں کرے، کہاں کرنے جائے، کیسے؟ تو ٹھیک ہے اگر وضو ٹوٹ گیا تو اپنا سفر انسان جاری رکھتا ہے، نہیں، دائم الوضو رہا کرتے تھے۔ تو ہمیشہ انسان کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے، اور وضو کے اندر بھی امام خمینی کوشش کرتے تھے، جو ان کی سیرت میں بھی ملتا ہے، کہ ایسا نہیں کہ لوگوں پہ ذرا سا بھی اپنی کوئی نیکی ہے اس کو شو کر رہے ہیں اور ایک کو بتا رہے ہیں، بلکہ جو نل تھا گھر میں جس پانی سے وضو کیا کرتے تھے، اکثر صبح کو اٹھتے تھے تو اس نل کے اوپر ایک کپڑا چڑھایا ہوا تھا تاکہ پانی گرنے کی آواز جو ہے وہ لوگوں کے کانوں تک نہ جائے اور لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ وضو کر رہے ہیں۔ اس طرح سے کپڑا اس کے اوپر چڑھایا ہوا تھا کہ کوئی دوسرا بھی ڈسٹرب نہ ہو، یہ نہ ہو کیونکہ ہم اٹھ گئے ہیں وضو کر رہے ہیں اور ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں تو گویا بس اب پوری دنیا کو آج ہی سے سب نماز شب پڑھنا شروع کر دینی چاہیے اور ہر ایک کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ تو امام خمینی کی خصوصیت تھی، اور بار بار ایک چلو پانی لے کر اور نل کو بند کرتے تھے، ایک چلو پانی لے کے نل بند کرتے تھے۔ ہماری طرح سے نہیں کہ مثلا نل کھلا ہوا اور مستقل پانی بہ رہا اور اسراف ہو رہا ہے، جس پہ ابھی آگے چل کر گفتگو ہماری آئے گی۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہیں جتنے بھی زیادہ ممکن ہو سکے، اور سورہ قدر کی اگر تلاوت کر لی جائے دوران وضو تو روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت وہ وضو کر کے ختم کرے گا تو بالکل ایسا ہی ہو جائے گا جسے ابھی ابھی پاک و پاکیزہ بطن مادر سے پیدا ہوا، تمام گناہوں سے پاک ہو جائے گا جو بھی دوران وضو سورہ قدر کی تلاوت کرے گا۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چند سیکنڈز لگتے ہیں، 1 منٹ کے اندر سورہ قدر پڑھ لی جائے گی، اگر اور اتنا عظیم ثواب دلوانے والی چیز جس کی طرف سے اتنا صرف نظر کیا جاتا ہے، اور سستی اور کاہلی میں ان ثوابوں کو، اتنے عظیم ثوابوں کو ہاتھ سے کھویا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وضو میں کوشش کریں کہ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ وضو۔ یہ مرحوم آیت اللہ خوئی جس وقت وضو کر رہے تھے، جن کا بھی ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی، جس وقت وضو کو پریکٹیکلی دکھانا آپ کے سامنے جو پیش کریں گے ہم، تو اس کو پریکٹیکلی بھی دکھایا جائے کہ کس طرح سے جو علماء اور مراجع جو ہے وضو کر رہے ہیں، اور امام خمینی کا وضو آپ کو دکھائیں گے کہ ہاسپٹل میں انہوں نے کیسے وضو کیا تھا، ابھی آگے چل کر گفتگو میں آئے گا۔ تو ہمیشہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وضو اگر ابھی ٹوٹا بھی نہ ہو تو وضو کی تجدید کر لی جائے۔ ایک ہوتا ہے وضو ٹوٹ گیا ہم دوبارہ کرنے جا رہے ہیں، اس کو وضو کی تجدید نہیں کہتے۔ ایک وضو بھی چل رہا ہو اور اس کے بعد ایک وضو اور کر لیا جائے، دل چاہ رہا ہے ثواب لینے کے لیے ایک وضو اور کر لیا جائے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کی تجدید کرتا رہے تو خود بخود اس کے توبہ کی تجدید ہوتی رہتی، یعنی آپ کو الگ سے توبہ کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یعنی اگر ایک وضو کے بعد دوبارہ وضو کرنا، یعنی اسی وضو کی تجدید کرنا، اتنا جب عظیم ثواب دلوانے والا بھی آگے چل کر میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، بہت سارے ثواب جو اس کے مستحبات بھی ہیں۔
اتنا عظیم جب ثواب دلواتے تو انسان کے دل میں ایک لالچ پیدا ہوتا ہے، تما پیدا ہوتی کہ میں بھی اس بلند مقام کو حاصل کروں اور زیادہ سے زیادہ زیادہ راہ کو اکٹھا کر کے لے کر جاؤں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی وہاں گزارنی ہے مجھے۔ تو تجدید وضو اگر کوئی شخص کرتا رہے تو اس کا ایک فائدہ یہ آپ کو ملے گا کہ آپ کی خود بخود توبہ کی تجدید بھی ہوتی رہے گی۔ بہت سے حالات میں ہم توبہ سے غافل ہو جاتے ہیں، کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا، پشیمانی ہوئی تو توبہ کر لی، ورنہ عمومی زندگی کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ اس پہ بھی کہ بہت سے گناہوں کی طرف جس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، ان کی فہرست بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو خود بخود آپ کی توبہ کی تجدید ہوتی جاتی ہے اس وضو کے ذریعے، اس وضو تجدیدی کے ذریعے۔ اور اگر رات کو سونے سے پہلے آپ وضو کریں گی تو آپ کا بستر مسجد کے حکم میں شمار ہوگا۔ ایسے ہی جیسے آپ مسجد کے اندر اپنے اس وقت کو گزار رہی ہیں، 6 7 8 گھنٹے جو آپ سو رہی ہیں، مستقل مسجد میں رہنے کا ثواب ملے گا آپ، اور پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا جبکہ آپ اس بستر پر سو رہی ہوں۔ اور یہ بھی بہت سی روایات میں ملتا ہے، البتہ یہاں اس کی کریکشن کر دی جائے کہ بہت سی روایات میں کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا غربت کو دور کرتا ہے۔ وہ اگر کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لے تو ہر وقت ہم نے کہا وہ تو ثواب ہے، لیکن یہاں پر اس وضو سے مراد ہاتھوں کا دھونا ہے، ہاتھوں کا دھونا، کیونکہ وضو معنی بھی دھونا ہے۔ تو وہاں پر اس جو کھانا کھانے سے پہلے وضو کا جو روایت میں تذکر آیا ہے وہ اصل میں ہاتھ دھونے کے معنوں میں آیا ہے، نہ کہ اصلاً وضو کے معنوں میں۔ لیکن کوئی حرج نہیں، جب ہر وقت وضو ہو سکتا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے بھی اگر کوئی شخص کرنا چاہے، کھانے کے بہت سے مضر اثرات کو ختم کرنے کے لیے ایک برکتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ بہت ساری چیزیں ہم غذاؤں میں ایسی کھا جاتے ہیں، جیسے ملتا ہے سورہ قریش اگر پڑھ لی جائے کھانوں پر تو کھانے کے مضر اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر وضو کر لیا جائے اس سے پہلے، ورنہ اصلاً حکم تو ہاتھ دھونے ہی کا ہے، تو یہ دماغ میں رہے بہرحال۔ اچھا، وضو میں خاص طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ وضو کے پانی میں اسراف نہ ہو۔ اسلام کو بھی پتہ ہے، دیکھیے کہ جو یہ ریسورسز ہوتی ہیں نا، ملک کے جو مختلف ریسورسز ہیں کہ جناب پانی کی کمی واقع ہو رہی ہے اور یہ کمی واقع ہو رہی ہے اور وہ کمی واقع ہو رہی ہے، اسی وجہ سے اسلام کب سے 1400 سال سے اسلام نے حکم دے رکھا ہے اس کا کہ چاہے اب پانی آپ کے پاس وافر مقدار میں دستیاب بھی ہو تب بھی ایک خاص مقدار میں وضو کرو، اس سے زیادہ پانی مت بہاؤ۔ مرزا جواد تہرانی ہمارے ایک عالم گزرے ہیں، اب تو خیر انتقال ہو چکا ہے، آیت اللہ میرزا جواد تہرانی نام ہے، مرزا نہیں میرزا، میم یہ رے زے الف، میرزا جواد تہرانی۔ ان کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ مرزا جواد تہرانی اپنے وضو کا میں استعمال شدہ پانی، اول تو اتنا پانی استعمال کرتے تھے فقط کہ جتنا مستحب ہے، بھی آگے چل کر آئے گا کہ 1 مد پانی، کتنا کم پانی، 750 گرام، جس کو کیلکولیشن ابھی آگے چل کر اس کا ذکر ہوگا۔ اور وہ پانی بھی جمع کر لیتے تھے، اور وہ پانی جمع کرنے کے بعد پودوں کے اندر ڈالا کرتے تھے کہ اس پانی کو بھی میں کیوں ضائع کروں، یہ کیوں گٹر کے اندر اس پانی کو بہاؤں، میں اس پانی کو بھی استعمال کر لیا جائے اچھے مقصد میں، پودوں کے میں پانی ڈال دیا کرتے تھے۔ یہی مرزا جواد تہرانی اتنے بزرگ ہونے کے بعد بھی میدان جنگ میں اور میدان جہاد میں بھی فوجی لباس پہن کر جاتے تھے، انتہائی بزرگ، کمر جھکی ہوئی، جس طرح شبیب شاکری کے متعلق ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے صحابی، اللہم صلی علی محمد کہ کمر جھکی ہوئی تھی اور باقاعدہ کمر پہ کوئی تختہ لگا کر اور اپنی کمر کو اس سے کسی کپڑے سے باندھ کر اپنی کمر کو سیدھا کر کے اور پھر میدان جنگ میں گئے تھے، اور جا کر یزیدی فوج کو للکارا تھا، اور اپنے تمام زرہ اور جتنے بھی لباس ہے وہ بھی اتار کے پھینک دیے تھے کہ آؤ اور آ کر مجھ سے مقابلہ کرو۔ اور جب لوگوں نے کہا تھا شبیب کیا تم پاگل ہو گئے ہو، کہا ہاں میں امام حسین کی محبت میں پاگل ہو گیا ہوں۔ تو بہرحال اسی طرح سے ہمیں ایسے بزرگان دین بھی ملتے ہیں، آیت اللہ مرزا جواد تہرانی، اور جس وقت محاذ جنگ پر ہوتے تھے تو فوجیوں کو درس اخلاق بھی دیتے تھے، انہیں اپنی رہائش گاہ پر بھی دیتے تھے، اور خود وہاں پہ بھی ان کی ہمت افزائی کے لیے خود بھی جایا کرتے تھے۔ تہران میں مرزا جواد تہرانی کی قبر ہے۔ تو ایک بات آپ کو بتانے کے سلسلے میں یہی تھی سب کہ
اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے. دیکھیے پانی ضائع کس وقت ہوتا ہے؟ پانی اس وقت ضائع ہوتا ہے جب انسان غیر ضروری طور پر شک و شبہات کا شکار رہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اتنی اہم ترین عبادت کو ضائع کروانے کے لیے شیطان کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے آپ کی اس عبادت یا تو آپ کو کرنے ہی نہ دے، یا اگر آپ کرنے میں مشغول ہو گئے تو اس کے ثواب کو زائل کروا دے. باقاعدہ شیاطین نے ایک مخصوص شیطان مقرر کر رکھا ہے کہ جس کا نام ولہان ہے. ولہان ایک خاص شیطان کا نام ہے جو وضو میں وسوسے اور شک پیدا کرتا ہے. وسوسے اور شک، اور آپ کو ادھر شک ہوگا ادھر شک ہوگا. دیکھیے شک کی جو بیماری یہ بڑی عجیب و غریب بیماری ہے. امام خمینی نے بڑی اچھی اس کی ایک پہچان بتائی کہ آپ ایک تو ایک محتاط پسند، وہ تو ایک اچھی بات، لیکن جو وسواسی انسان ہو جاتا ہے اور شکی مزاج بن جاتا ہے، امام خمینی نے بڑا اچھا فرمایا کہ شیطان ہمیشہ آپ کو وضو میں، نماز میں، نجاست و طہارت کے اندر شک ڈلوائے گا، لیکن کبھی بھی آپ کو خمس وغیرہ کے احکام میں شک نہیں ہوتا کہ میں نے اس کا خمس دیا یا نہیں دیا. شک ہو رہا ہے چلو میں دوبارہ دے دیتی ہوں. اس مکان یا پلاٹ پہ میں نے خمس ادا کیا یا نہیں کیا، شک پیدا ہو جائے آپ دوبارہ خمس نکال دیں کئی لاکھ روپے. کبھی بھی شیطان یہ نہیں ہونے دے گا، اس میں کبھی شک نہیں آئے گا. آپ حج پتہ نہیں میں نے صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، چلو اس سال پھر حج پہ چلتی ہوں 3 لاکھ روپے خرچ کر کے، اس میں شیطان کبھی شک نہیں ڈالے گا. یہ ڈالے گا اسی طرح کی چیزوں میں، نجاست و طہارت میں، وضو میں، کہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے. نمازوں کے اندر یہ اس کی خاص پہچان. جب انسان محتاط پسند ہے تو پھر پیسوں کے معاملے بھی محتاط ہونا چاہیے، بار بار نکالنا چاہیے اس کو، لیکن نہیں، پیسوں میں نہیں نکالے گا آپ، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ پیسہ پھر ان مقاصد کے اندر استعمال ہوگا. خمس دوبارہ نکالا پھر وہ جائے گا تبلیغات میں استعمال ہوگا. حج دوبارہ کرنے جائے گا، حج کا پیسہ وہ تمام ثواب و فائدے آپ کو دلوائے گا. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ دوبارہ حج کر کے اپنے سارے گناہوں کو معاف کروائیں. ہاں اس قسم کی چکر بازیاں ڈال کے وضو وغیرہ کے اندر یہ آپ کو، اور خاص طور پہ یہ ولہان کب آپ کو تنگ کرے گا، یہ اس وقت ہے، روایت میں ملتا ہے کہ ولہان اس وقت شک و شبہات ڈالتا ہے جب وضو کرنے سے پہلے آپ نام خدا لینا بھول جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے بغیر وضو شروع کر دیں. یہ اس وقت شک و شبہات ڈالتا ہے، اس کو شہ مل جاتی ہے اور یہ پھر لوگوں کو اس انداز سے بہکاتا ہے. تو اور یہاں تک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وضو کر کے اگر آپ کوئی بھی دعا کریں گی تو اس کی دعا کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. وضو کر کے دعا کرنا، روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کر کے دعا نہ کرے بلکہ ایسی دعا شروع کر دے اور دعا پوری نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے، پروردگار سے پھر شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا کی تھی کیوں قبول نہیں کی. یعنی وضو کر کے دعا کرنا اس کی اثر پذیری ایک عجیب و غریب ہے دعاؤں کی قبولیت میں. تو ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان بھول جاتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو وضو کر کے اگر دعا کریں گے، نارمل دعا بھی اگر آپ کو کرنی ہے، جب یہ نماز کے بعد تعقیبات میں باوضو انسان ہوتا ہی اس وقت دعا کرے تو قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. اچھا، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب تم لوگ اس زمانے برائیوں کو بہت زیادہ پاؤ گے. اس زمانے برائیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی. جب تم ایسے زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو. یہ امیر المومنین وصیت کر کے گئے. اور وہ زمانہ کیونکہ آ گیا ہے، ہر وقت گناہوں میں انسان گرفتار رہتا ہے، تو لہٰذا مرد مومن کو، بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اکثر اوقات میں کوشش کر کے باوضو رہے کہ بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہونے کے امکانات، یعنی سیکنڈز کے اندر مواقع. پہلے زمانے میں دیکھیے اتنے مواقع نہیں ہوا کرتے تھے، برائی کی جگہوں پہ جانا پڑتا تھا. لوگوں کی اس طرح سے بیٹھکیں اور وہ سب کچھ نہیں ہوتی، مخصوص جگہوں پہ جا کے جانا پڑتا تھا اس کے لیے. لیکن کیا ہے کہ اب وہ تمام چیزیں، برائی کی سب چیزیں گھروں میں آ گئیں، ٹی وی کی صورت میں آ گئی ہیں، ڈش اینٹینا کی صورت میں آ گئی ہیں، موبائل کی صورت میں آ گئی ہیں، کتنی صورتوں میں موجود ہو گئیں. تو انسان کوشش کر کے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے. اور خاص طور پر خواتین کے اعتبار سے ایک بات اور، کہ خاص طور پر حاملہ عورتیں اور بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں تو زیادہ تر اوقات میں کوشش کر کے باوضو رہیں.
یہ بہت عجیب و غریب اثرات بچے کے اوپر ڈالتی ہیں یہ چیز، بہت عجیب و غریب اثرات. تو ملتا ہے آیتوں میں کہ ہمارے اتنے بڑے عالم گزرے شیخ مرتضیٰ انصاری، ان کی جو کتابیں ان کو پڑھے بغیر کوئی شخص مجتہد بھی نہیں بن سکتا. حوزہ ہے علمیہ میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. شیخ مرتضیٰ انصاری، ایک دفعہ ان کی والدہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے آخر کیا ایسے اعمال انجام دیے تھے کہ شیخ انصاری جیسا عظیم الشان مجتہد جو ہے وہ آپ نے پیدا کیا؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اعمال تو بہت سارے تھے، ان میں سے فقط ایک میں بتاتی ہوں. میں نے آج تک کبھی ایک لقمہ بھی ایسا شیخ انصاری کو نہیں کھلایا ہے کہ جو بغیر وضو کے میں نے کبھی اس کو کھلایا ہو، اور ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہو کہ میں نے اس کو دودھ پلایا ہو اور بغیر وضو کے کبھی دودھ پلایا ہو. تو اس کو تو شیخ انصاری جیسا جو اس کا مقام ہے یہ بننا ہی تھا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ جیسا میں اس کو بنانا چاہتی تھی پھر بھی نہ بن سکا. یعنی اس کو میں بہت ہی اور اس سے بھی بڑے مقام پر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی کہا کہ ان تمام باتوں میں سے صرف ایک یہ بات ان کی والدہ نے بتائی، اور سوچیں کہ جو اعمال انجام دیے ہوں گے لیکن اتنی اہم کہ ان تمام باتوں میں سے ہر وقت باوضو رہ کر بچوں کی تربیتی امور جو ہے وہ انجام دینا، دودھ پلانا اور ان کی نگہداشت کرنا. تو اس کے بڑے عجیب و غریب اثرات جو ہے بچوں کے اوپر نمودار ہوتے ہیں. اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ایک وضو کے بعد دوبارہ وضو کرنا، یہ جو بھی آپ نے سنا تھا وضو تجدیدی، اس کو کہا جاتا ہے نور علی نور. الوضو علی الوضو نور علی نور. ایک نور کے اوپر ایک اور دوسرے نور کا فائدہ دلواتا. ایک نور کے اوپر ایک اور نور. آپ چاہیں تو اس کو نور علی نور نور علی نور آپ جتنے چاہیں وضو کر کے اپنے ثواب کو جو ہے وہ بڑھا سکتی. یہ بڑی عجیب و غریب عبادت ہے کہ آپ چاہیں تو اپنا نام اعمال کو بھرتی چلے جائیے. یہ جو وضو کا پانی بھی ہے اس کے اندر سے بھی ایک نورانیت ہے. جب بھی ابھی آگے چل کر آپ جو چیزیں سنیں گی مکروہات وضو، اس میں ایک چیز آئے گا کہ مقام استنجا پہ وضو کرنا. یعنی اس طرح سے کہ وضو کا پانی براہ راست جس جگہ پہ استنجا کیا جاتا ہے اور اپنی نجاست کو پاک کیا جاتا ہے اس جگہ پہ اگر براہ راست پانی اگر جا رہا ہو تو وہ کراہیت ہے. اس کو کراہیت اسی وجہ سے کہ اس پانی کے اندر ایک خاص نورانیت پیدا ہو گئی. تو بہرحال اس کو خیال رکھنا چاہیے. اور وضو کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان وضو کرنے کے بعد مختلف کاموں امور کو انجام دینے کے لیے اس کی سستی اور کاہلی بالکل دور ہو جاتی. سستی اور کاہلی اس کی، اور انسان مستعد ہو جاتا ہے کہ اپنے کاموں کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ انجام دے. اور سستی اور کاہلی جو سب سے زیادہ مسئلہ آج کل کے نوجوانوں کا بھی ہو گیا ہے کہ سستی اور کاہلی کے اندر اپنے زیادہ تر وقت کو اس انداز سے گزار دیتے. اور ایک چیز اور جو اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ دلوانے والی ہے، تو آپ نے سن ہی لیا کہ شکم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے وہ تو عجیب و غریب اس وضو کے اثرات اپنے اوپر لیتا ہے اور اس کی روحانیت ڈیولپ ہوتی چلی جاتی. دیکھیے بہت سارے کرنے والے اعمال ایسے ہیں کہ انشاءاللہ تربیت اولاد کی گفتگو جب ہماری آئے گی اس وقت میں ان باتوں کو ذکر کروں گا کہ جو حاملہ مائیں ہوتی ہیں وہ کون کون سے ایسے اعمال انجام دیں کہ جس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس نے وہ اعمال انجام دے دیے تو اب انشاءاللہ یہ پیدا ہونے والا بچہ اپنے زمانے کے امام کا سپاہی بنے گا بڑا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان تمام مستحبات کو انجام دینا. بہت سارے صاحبان ایمان کہتے ہیں جو باقاعدہ دین کے اوپر اس انداز سے عمل کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ فقط زبانی کلامی حد تک یا بس سنی سنائی باتوں کی حد تک ہم پرانے لوگوں کے بس حکایتیں اور قصے ہی سنتے رہیں کہ اچھا وہ ایسا کرتے تھے. آج کل بھی کتنے ایسے افراد ہیں جو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ بہت ان کے کئی بچے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جن بچوں میں ہم نے اس بات کا اہتمام کیا، بہت سے بچوں میں تو غفلت ہو گئی یا ایکسیڈنٹلی وہ پلاننگ کے بغیر ہو گئے، تو اس میں جن میں ہم نے ان باتوں کا اور مستحبات کا خیال رکھا تھا ان بچوں میں اور ان بچوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا تربیت میں کہ جن میں ہم نے ان باتوں کا خیال نہیں رکھا. تو بعض اوقات یہ بہت اس کی ابتدا بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت پہلے سے شروع ہو جاتی. تو اس کے جو
عام جسمانی بھی جو فائدے ہیں، وضو کرنے کا کوئی فقط چند ایک روحانی فائدے نہیں، جسمانی فائدے بھی کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ سائنٹیفک ریسرچ ہوئی ہے کہ نمازی مسلمان جتنے بھی ہوتے ہیں کبھی بھی ان کو اسکن کا کینسر تقریباً نہ ہونے کے برابر بلکہ دیکھنے میں نہیں آتا، کیونکہ وضو کا پانی جب بار بار ان کے جسم پر لگتا ہے اور اس طرح سے صفائی ہوتی رہتی ہے، جو زیادہ تر اوقات میں باوضو رہتے ہوں ان میں اسکن کا کینسر دیکھنے میں نہیں آتا۔ تو بہرحال دیکھیے آپ نے کہ بہت ساری فائدے، کیونکہ بار بار اس طرح سے اگر کھال ان کی نرم رہے پانی لگنے سے، اور وضو کا پانی تو سورج کی جو شعاعیں جو کہ کینسر وغیرہ جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہیں، جو ہارمفل ریز ہوتی ہیں، وہ پھر اس کے اوپر اس انداز سے اثر انداز نہیں ہو سکتی انسان کی اسکن پہ۔ اور باقاعدہ امریکن کالج آف فیملی فزیشنز جو ہے، جو بڑا ایک اوتھینٹک ایک ادارہ سمجھا جاتا ہے میڈیکل سائنس میں، اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ سونے سے پہلے اگر انسان اپنے ہاتھوں کو اور چہرے کو دھو لے تو بہت ساری الرجیز وغیرہ جو نارملی ہوتی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سونے سے پہلے انسان باوضو ہو جائے، اپنی وہ تو یہ نہیں کہتے، اگر سونے سے پہلے انسان اپنے ہاتھوں کو اور چہرے کو دھو لے پانی سے تو بہت ساری الرجیز، مثلا استھما اور جو اور مختلف الرجیز ہوتی ہیں اس سے انسان بچ سکتا ہے۔ اور یہی اسلام کا حکم بھی ہے، سونے سے پہلے اپنے آپ کو باوضو رکھنا، یہ اسلام نے 1400 سال سے اس کا حکم دے رکھا ہے۔ تو بس یہ کہ ہم پریکٹس نہیں کرتے، ورنہ جسمانی فائدے بھی اس کے بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے خود پیغمبر اسلام بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بہت زیادہ تاکید کرتے تھے کہ انسان سونے سے پہلے ضرور وضو کر لے۔ اور کتنے ہی اور فائدے بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ بھی، اگر بہت سے ڈاکٹر حضرات نے تو اس کا تجربہ بھی کیا ہے اور کہا کہ ہم نے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کا پہلے بلڈ پریشر چیک کیا اور اس کے بعد ان کو وضو کروایا، اور اس کے بعد کچھ دیر بعد ہم نے بلڈ پریشر چیک کیا تو ان کا بلڈ پریشر کم ہو گیا۔ تو یہ خود اگر انسان بار بار وضو کرتا رہے تو اس کا مطلب بھی کہ اپنے بلڈ پریشر کو بھی، یعنی جسمانی بہت ساری بیماریوں کو بھی کنٹرول میں رکھ سکتا۔ اسی طرح سے بہت سارے نفسیاتی امراض ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے ڈپریشن کے مثلا مریض اس طرح کے ہوتے ہیں۔ باقاعدہ مغربی جرمنی میں ایک تجربہ کیا گیا تھا اور 2 گروپس بنائے گئے تھے پیشنٹس کے کہ جن کو ڈپریشن وغیرہ کا مرض تھا، تو اور اس کے بعد ان مریضوں کو، ان 2 گروپس میں سے ایک گروپ کو، دونوں بالکل ایک ہی طرح کی بیماریاں کا شکار تھے، 2 گروپ بنا دیے، اور ایک گروپ میں کو انہوں نے بار بار چہرہ اور ہاتھ دھونے کو کہا، دن میں زیادہ تر اوقات میں کہا کہ تم بار بار اپنے چہرے کو دھو اور ہاتھوں کو دھو۔ تو ان کے اندر چند ماہ بعد ہی ڈپریشن کا مرض بہت زیادہ کم ہو گیا بنسبت اس گروپ کے جس کو انہوں نے یہ پانی والی تھراپی نہیں کی۔ تو کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کتنی یہ چیزیں فائدہ دلوانے والی ہیں۔ بہت سے لوگ جو بہت زیادہ ڈپریشن، یاسیت اور اس کا شکار ہوتے ہوں، آپ ان سے کہیں کہ وہ وضو کرنے کی عادت ڈالیں، زیادہ تر اوقات میں پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کس طرح سے ان کا مرض جو ہے وہ دور ہوتا ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو نفسیاتی امراض جو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، پاگل پنے کی حد تک، سائیکوسس وغیرہ کے جو مریض جو ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو یہ اس سے بھی انسان کو بچا لیتا ہے اس مرحلے تک جانے تک۔ پھر وہ کہا جاتا ہے نا، ہمارے ECT ایک جو ایک ٹیکنیک کہلاتی ہے، جو کرنٹ وغیرہ لگایا جاتا ہے بہت سے ایسے مریضوں کو، جس سے ان کو کافی ریلیف ملتا ہے، اس کے بعد ان کا ڈپریشن بھی کم ہو جاتا ہے، جو اور نفسیاتی امراض ہیں ان کے اندر بھی کافی افاقہ ہو جاتا ہے۔ یہ البتہ اس طرح تو نہیں ہوتا، اس کے اندر یعنی کنٹرولڈ، اس کے اندر لو وولٹیج کا کرنٹ جو ہے وہ لگاتے ہیں، تو اس کے بعد مریض کو کافی دنوں تک کے لیے آرام مل جاتا ہے۔ تو بعض اوقات اس ٹریٹمنٹ کی طرف جانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ اور ایک شخص تھا جو فلپائن میں گیا تھا، کہ میں واقعہ پڑھ رہا تھا، تو فلپائن جب وہ گیا، جس کو فلیپین کہا جائے، جب وہ وہاں گیا تو انہوں نے کچھ مسلمانوں نے وہاں پر وضو کیا۔ جب کچھ مسلمانوں نے وضو کیا تو ایک بہت ہی بوڑھا فلپائنی وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کے پاس آئے اور کہا کہ تم اس طرح سے اپنے یہ اعضاء کے اوپر پانی کیسے لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے اسلام کا حکم، ہم اس طرح سے وضو کرتے ہیں۔
وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ ہمارے قدیم خاندانوں کے اندر یہ طریقہ کار ہے کہ ہم بہت سارے پاگل پنے کے اور نفسیاتی امراض کے لیے انہی جگہوں کے اوپر پانی لگاتے آ رہے ہیں، اس سے ان کا مرض ٹھیک ہوتا ہے۔ حیرت ہے کہ تمہارے یعنی مذہب کے اندر باقاعدہ سے اس کو 5 دفعہ دن میں کرنے کا حکم، تو بہت ساری اللہم صلی علی محمد تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ میں وہی آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس یہ کتابوں کے حد تک ہم بہت ساری چیزیں پڑھ لیں، ہم اس کو جب تک اس کے اثرات کو مشاہدہ نہیں کریں گے، اپنے اس پہ عمل نہیں کریں گے، جب تک کیسے ہمیں چیزیں اس کی جو ہے اسلام کی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر آشکار ہوں گے۔ اور دائم الوضو رہنا کا ایک فائدہ یہ بھی ہمیشہ کہ یہ انسان کے تمام غم و ہم کو دور کر دیتا ہے۔ یہی ابھی جیسے کہ آپ کا ڈپریشن کو جو غم آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، بہت سی چیزوں پہ جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، بہت سی ہماری زندگی میں ناہمواریاں ہوتی ہیں، وہ سب کی سب انسان کا جو دماغ کے اوپر جو اثر انداز ہوتی ہیں اس کو وضو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ صرف یہی نہیں، ظلم سے بھی انسان کو نجات دلاتا ہے۔ ظلم سے آج کل مظالم کتنے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کتنے زیادہ ظلم ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ آج کل بھی نظر آتا ہے ہمیں کہ لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں، کہیں زمین پہ بھی پانی پڑا ہوا نظر آئے تو وہ بھی اتنی زیادہ بہت سارے اسلامی ملکوں کے اندر یہ صورتحال۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں، لیکن ظلم جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ظلم کا ایک یہ بھی ہے کہ جب ظلم اس انداز سے، جیسے کہ کتنے ہی ہمارے اس کے اوپر مظالم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بحرین کے اندر دیکھیں کیسے مظالم ہو رہے ہیں، دوسرے ممالک کی افواج آ کر، اور کتنا ظلم و بربریت کا بازار جو ہے وہ گرم کر رکھا ہے، اور کھلم کھلا غنڈہ گردی اور دہشت گردی کا بازار تقریباً ہر جگہ پر جاری ہے۔ تمام مسلمانی اسلامی ملکوں کے اندر ہم یہی نظر میں، بلکہ کمزور قومیں کہیں پر بھی ہیں، چاہے ان کا اسلام سے بھی تعلق نہیں، ان کے بھی حقوق کس طرح سے پائمال کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک عالم کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ظالم کے ہرکارے انہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ انہوں نے بھی پیغام ایک لحاظ سے دیا کہ جس شخص نے آ کر کہا تھا کہ جو بادشاہ ہے وہ آپ کو قتل کرنے کا پورا ارادہ کر چکا ہے، انہوں نے کہا اچھا، میں بھی وضو کر کے ابھی تیاری کرتا ہوں۔ بادشاہ کو جب اطلاع ملی کہ وہ وضو کر کے تیاری کر رہے ہیں کسی طرح کی، بادشاہ ڈر گیا اور اپنے ان تمام قاتلوں جو بھیجے ہوئے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے انہیں واپس بلا لیا۔ تو ظلم سے بھی انسان کو باوضو اگر ہم رہیں زیادہ تر حالات میں، تو بہت سے ظالموں کا بھی ہم پر ہو سکتا ہے کہ اس انداز سے وہ اثر انداز نہ ہو سکتے، اور ایک حصار سا ظالموں کے خلاف جو ہے وہ ایک ابھر کے آ جاتا ہے۔ مصر کے بادشاہ نے جب حضرت سارہ کو طلب کیا تھا، حضرت ابراہیم کی زوجہ کو، مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کو، یہ حضرت سارہ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، حضرت ابراہیم کی زوجہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یروشلم سے 20 کلومیٹر شمال مغربی حصے میں ہیبرن کے نام سے جو جگہ ہے، جس کو عربی میں الخلیل کہا جاتا ہے اسرائیل میں، وہاں پر حضرت سارہ کی قبر۔ تو حضرت سارہ کو جب مصر کے بادشاہ نے طلب کیا تو آپ اسی وقت وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، روایت میں ملتا۔ اور اس وضو کر کے یعنی وضو اور نماز سے سارہ نے مدد لی، اور اس وضو کر کے نماز پڑھنے کے نتیجے میں روایت میں ملتا ہے کہ اس بدکردار بادشاہ کو زمین نے حکم خدا سے پکڑ لیا، اور اس ظالم کو اسی وقت سزا ہو گئی۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ حضرت سارہ کا اس انداز سے وضو کر کے وضو اور نماز سے مدد لینا یہ ثابت ہے روایتوں میں۔ تو ہم پہ بھی کوئی مصیبت نازل ہو جائے، اور مصیبتیں نازل ہو ہی رہی ہیں مستقل، تو ایسے حالات میں زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا یہ ظالموں کے شر سے بھی انسان کو بچاتا ہے۔ تو یہ دماغ میں یہ بات رہے، اور سب مومنین کی حفاظت کی نیت سے بھی آپ، ظاہر ہے ہر کوئی آدمی بر وقت باوضو نہیں رہے گا، لیکن جن کو بھی توفیق ملی ہے
وہ تمام مومنین کی حفاظت کے لیے، ان ظالموں سے حفاظت کے لیے باوضو رہیں، اور نیت یہ کریں کہ وضو میں تمام مومنوں مومنات کی طرف سے انجام دے رہی ہیں ان کی حفاظت کے غرض سے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ ایک حصار سا قائم ہوگا، اور جب زیادہ تر لوگ اس پر عمل کرنے لگیں گے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے روایت میں ملتا ہے، آپ سوچیں گے ایک صرف ہمارے کرنے سے پوری قوم کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ جی ہاں، بعض اوقات روایت میں ملتا ہے کہ پوری امت کی توبہ کے لیے فقط ایک شخص کا استغفار بھی کافی ہو جاتا. اگر ایک شخص صدق نیت سے پوری ملت کے لیے استغفار کر لے تو پوری قوم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں فقط ایک شخص کے استغفار کے نتیجے میں. تو اسی طرح سے اگر آپ اکیلے وضو کر لیں گے، کسی ایک کوئی شخص بھی وضو کر لے تو پوری امت کو فائدہ دلوا سکتا. اور روایت میں ملتا ہے باقاعدہ حضرت بلال حبشی، یہ حضرت بلال حبشی کی قبر ہے دمشق میں. درود بھیجیے محمد والے. پیغمبر اسلام نے بلال کو مخاطب کر کے کہا کہ بلال، تم کون سا ایسا عمل انجام دیتے ہو کہ جب بھی میں جنت میں داخل ہوتا ہوں تو تمہارے قدموں کی آہٹ میں جنت میں پاتا ہوں. دیکھیے جملے روایت کے پیغمبر کی. کہا کہ یا رسول اللہ، میں 2 اعمال ایسے انجام دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی بنا پر ایسا ہوتا ہو. ایک تو جب بھی میں اذان کہتا ہوں اس کے فوراً بعد 2 رکعت نماز پڑھ ہی لیتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ جب بھی کبھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً دوسرا وضو کر لیتا ہوں. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تمہیں یہ مقام اور یہ انعام انہی 2 باتوں کی وجہ سے عطا ہوا. تو آپ نے دیکھا کہ جس چیز کو ہم ایسا معمولی سا سمجھ رہے ہیں وہ کتنے عظیم ثواب کو دلواتی. اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا، بلکہ باوضو رہ کر مسجد انسان اگر چل کے جائے، گھر سے وضو کر کے جائے، تو یہ عمل اس کو حج کا ثواب دلواتا ہے. بہت سے وضو خانے میں جا کر کریں گے اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن گھر سے اگر کوئی شخص وضو کر کے جائے تو یہ اس کو حج کا ثواب دلواتا ہے. اور وہ تو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہی کہ اتنی اہمیت ہے کہ ہر موقع پر، حتیٰ کہ جب جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہی ہے، فوجی اس وقت بھی اپنے آپ کو باوضو رہ کر، چاہے نماز نہیں بھی پڑھنا ہو تب بھی حالت وضو میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں مجاہدین، تاکہ اس حالت میں ان کو شہادت کی موت آئے جس وقت وہ وضو کی حالت میں بھی ہو. اور دعا کرنے سے پہلے، یعنی ایک تو روایت میں یہ بھی چیز ملتی ہے کہ ہمیشہ دعا کرنے سے پہلے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اگر باوضو ہو جائیں تو قبولیت دعا کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. اور میدان قیامت میں یہی اعضائے وضو چمکیں گے جیسے اس سے پہلے ذکر ہوا. پیغمبر یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، سب سے پہلے، اور سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت بھی مجھے ہی سب سے پہلے دی جائے گی. پیغمبر قیامت میں آنے کے بعد سب سے پہلا سجدہ بھی پیغمبر ہی کریں گے، اور سجدے سے سر بھی سب سے پہلے ہی اٹھائیں گے. پھر پیغمبر نے فرمایا کہ میں چاروں طرف جو تمام انبیاء کی امتیں ہوں گی ان میں اپنی امت کو میں سب سے پہلے پہچان لوں گا دوسروں کی امتوں سے، دوسرے انبیاء کی امتوں سے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت نوح سے لے کر اور اتنے بعد میں آنے والے لوگوں تک کیسے کس طرح سے آپ اپنی امت کو پہچانیں گے؟ تو پیغمبر نے فرمایا میری امت کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں وضو کے اثرات سے سفید ہو رہے ہوں گے، اور یہ شرف صرف میری امت کے علاوہ کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوگا. کیا اعضائے وضو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو علماء یہاں پہ یہ بات لکھنے کے بعد، اس حدیث کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر نیکی زندہ ہے، اور مرنے سے بھی نیکیوں کے اثرات ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ آپ نے دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ اعضائے وضو نورانی رہتے ہیں، نورانی. اور یہ اعضائے وضو قیامت کے میدان میں چمکیں گے، جس سے پیغمبر اپنی امت کو دیگر انبیاء کی امتوں سے الگ کر کے پہچان لیں. اور 2 باتیں اس میں اور بھی تھیں، پیغمبر نے فرمائیں کہ جن کی وجوہات سے وہ اپنی امت کو پہچانیں گے، لیکن فی الحال وہ ہمارے موضوع سے خارج ہیں جو ابھی فی الحال بیان نہیں کرنا ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ جس کا صرف اور صرف کرنے والے کو علم ہوتا ہے اور پروردگار عالم کو علم ہوتا ہے.
یہ ظاہر نہیں ہو پاتی. بہت سی ایک تو روایت وہی ہے جو روزے کے متعلق کہ انسان جس وقت روزہ رکھتا ہے تو اس کے اور پروردگار کے درمیان معاملہ ہوتا ہے, دوسرا کوئی اس سے آگاہ نہیں ہو پاتا. اور دوسری چیز وہ باوضو رہنا, اس سے بھی لوگ زیادہ تر اوقات میں مطلع نہیں ہوتے, اور جو شخص باوضو ہے وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا, ورنہ نماز پڑھتے تو آپ لوگوں کو نظر آئیں گے جس وقت وہ عمل انجام دے رہے ہوں گے. لیکن اگر کوئی شخص وضو کر کے اور بازاروں کے اندر پھر رہا ہو تو کسی کو کیا پتا کہ حالت وضو میں ہے, یعنی تو اس کا اور تو اخلاص کی ایک کیفیت اس کے اندر پیدا ہونے لگتی. اور پیغمبر یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ, کہ وضو کی نگہداشت سوائے مومن کے کوئی شخص نہیں کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی اس روایت کی بنا پر ہمیشہ امام خمینی وقت آنے سے پہلے وضو کر کے تیاری کر لیتے تھے. جب یہ روایت میں ملتا بھی کہ جس نے نماز کا وقت آ جانے کے بعد وضو کیا اس نے نماز کی بے احترامی کی, نماز کی بے احترامی کی اس نے. البتہ اس کا ایک فقہی مسئلہ ہے جو ہماری آئندہ ایک نشست آنے والی, جس دن آپ کا جولائی میں جو ایگزام اور ٹیسٹ ہوگا اس دن ہمارا ایک لیکچر بھی ہوگا, اس کے اندر مختلف مسائل بیان کیے جائیں گے. اس وقت میں وضو کرنا نماز کا وقت آ جانے سے پہلے, اس میں مجتہدین کا ایک اختلاف ہے, ایک امپورٹنٹ اختلاف ہے, وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مجتہدین کا سلسلے میں نظریہ کیا ہے, جو بھی آگے چل کر آئے گا. اور کوشش یہ کریں, یہ بھی ہے کہ بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے بچوں کو بھی اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ زیادہ تر اوقات میں, دیکھیے بہت ساری چیزوں کی بچوں کو کہاں عادت ہوتی, رات کو دیر سے بھی سوتے ہیں, آپ ان کو صبح اسکول کے لیے اٹھاتی ہیں, مختلف چیزوں کی بچے تیاری کرتے ہیں, بہت سی چیزیں بچے شروع میں نہیں کرتے لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی. تو جب عادت ہو جاتی ہے تو بہت سی چیزوں کی آپ عادت ڈلواتی ہیں, تو وضو کرنے کی عادت کیوں نہیں ڈلوا سکتی ان کو انسینٹیوز دیں, ان کو انعامات دیں, کسی بھی طریقے سے ان کو اگر اس بات کی اگر آپ عادت ڈلوا دیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا بچوں کے لیے اور بہت فائدہ مند یہ چیز ہوگی. اور یہی ان کی شخصیت کے لیے میں ایک بہت بڑا نمایاں کردار ادا کرے گی. بچپن کی بہت ساری عادتیں بڑے ہونے کے بعد ان کی افادیت کا پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ایک مومن کامل کی صورت میں ایک جوان آپ کے سامنے ایک معاشرے کے اندر سامنے آتا ہے اپنی تمام تر اچھی خصوصیات کے ساتھ, پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ عام قسم کے کھلنڈرے اور بغیر کردار کے جو نوجوان ہیں ان میں اور ان میں کتنا فرق ہے. تو جب بھی شروع ہی سے اپنی اولادوں کو بہرحال مدارس کے اندر, اچھے مدرسوں کے اندر بھیجنا جہاں یہ سب چیزیں سکھائی جا رہی ہیں جو آہستہ آہستہ ان کی شخصیت کا جز بنتی جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے جو مدارس ہیں مختلف بچوں کے, ان میں اخلاقیات چارٹ جو دیے جاتے ہیں اس کے اندر بھی یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ بچہ آہستہ آہستہ اپنے اندر بہت ساری اچھی خصوصیات کو بچپن ہی سے پیدا کر لے, اور بعد میں تو بڑے ہونے کے بعد ایک عادت ہو جاتی ہے جو فطرت ثانیہ بن جاتی ہے اس کی, اور پھر اس کے فائدے آپ کو بعد میں نظر آتے ہیں. تو بچوں کو اس طرح سے صاف ستھرا رہنے کی بھی عادت ہو جاتی. اور ایک اسکول کے ایک استاد نے والدین کو باقاعدہ خط لکھا تھا, کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ جناب آپ بچوں کو ذرا صاف ستھرا رکھا کریں, ان کے پاس سے بہت بدبو آتی. تو والدین نے جواب لکھا اس خط کا کہ ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ کے پاس بھجواتے ہیں, سونگھنے کے لیے نہیں بھجواتے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ والدین اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ ان تمام چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. اگر کوئی ٹیچر کسی چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے, بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں سننے میں آتا ہے کہ جناب بچے بھی ظاہر ہے کہ بڑے تیز ہو گئے آج کل, وضو کرنے کے لیے بھیجیں تو تھوڑے سے بال گیلے کر کے مثلاً آ جاتے ہیں کہ میں نے وضو کر لیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اور بڑوں کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے. بلکہ پہلے تو بچوں ہی کی بات بتا دوں, جیسے کہ وہ لطیفے کے اندر بھی ملتا ہے کہ ایک بچہ نہاتا نہیں تھا, تو ایک دن وہ وہاں سے آیا اور کہا کہ میں نہا لیا ہوں, تو اماں نے پھر بھی مارا. تو دوسرے بچے نے پوچھا کہ پھر انہوں نے کیسے پہچانا کہ تم نہائے نہیں تھے؟ کہا میں صابن گیلا کرنا بھول گیا تھا اصل میں. تو اس سے وہ پہچان لیے گئے. تو بچپن میں بہت ساری دیکھیں اس طرح کی عادتیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات بڑے ہونے کے بعد بھی ہو جاتی. جیسے ایک دیہاتی کو
ایک عالم دین نے کہا کہ اگر تم وضو کر کے اور نمازیں پڑھو گے تو نمازوں کا عادی بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جب تم 1 سال بعد آؤ گے تو میں تم کو ایک بھینس انعام میں دوں گا. وہ چلا گیا دیہاتی کا ٹھیک ہے میں نماز کا پابند ہو جاؤں گا. جب نماز 1 سال بعد آیا کہ لائیے بھینس, تو عالم دین نے کہا کہ بھائی دیکھیے میں نے تو تمہیں نا عادت دلوانے کے لیے ایک بات کہی تھی کہ تمہاری عادت ہو جائے نماز پڑھنے کی. اس نے کہا مجھے بھی پتا تھا کہ آپ مجھے بھینس انعام میں نہیں دیں گے, جب بھی میں نے بھی پورے سال نمازیں بغیر وضو کے ٹرخائی تھی. تو بہت سے جو ہے بچے ہی نہیں بلکہ بڑے افراد بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس قسم کی جو مختلف لطیفوں کے اندر بھی باتیں ملتی ہیں. تو بہرحال یہ بات یاد رہے کہ باوضو جو شخص مومن ہوتا ہے پروردگار اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. باوضو مومن کو بہت اس کو پسند کرتا, اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے پاک کرتا. تو یہ 2 مستقل الگ عبادتیں ان کو قرار دیا گیا. پروردگار ورنہ ایک ہی کے اندر دونوں کا ذکر کر سکتا تھا, لیکن 2 الگ الگ الفاظ توابین اور متطہرین. اس کا مطلب یہ کہ یہ مستقل 2 الگ عبادتیں کہ صاف ستھرا رہنا, باوضو رہنا. تو جس طرح انسان توبہ کر کے روحانی اعتبار سے پاک ہوتا ہے, اسی طریقے سے جسمانی پاکیزگی کا اہتمام وہ بھی جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ جیسے میں نے کہا کہ جو آپ وضو کر رہی ہوتی تو وضو اعضائے وضو جو پانی بہ رہا ہوتا ہے باقاعدہ آپ کے گناہ ہیں جو بہتے چلے جاتے ہیں. بہت سے عرفا نے اپنی آنکھوں سے اس بہتے ہوئے پانی کے اندر بہت سے گناہوں کے اثرات کو جاتے ہوئے بھی دیکھا, یعنی نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ اثرات اس پانی کے اندر بہتے ہوئے کہ اچھا یہ دیکھیے فلاں فلاں گناہ جو ہے بہ کے اور ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اتنا یہ جو پانی تھا اس کی اتنی اہمیت ہے اس وضو کے پانی کی. پیغمبر اسلام جس وقت وضو کیا کرتے تھے, پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآلہ, جس وقت وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام جو پیغمبر کے مخلص صحابہ تھے وضو کا پانی جمع کر لیا کرتے تھے بطور تبرک پانی جمع کر لیتے تھے. اور صرف پیغمبر کی حد تک بات نہیں, بلکہ کتنی ہی پیغمبر کی اولادوں میں سے ایسی شخصیات گزری. جیسے ایک خاتون گزری ہیں نفیسہ خاتون کے نام سے, جو امام حسن کی 3 یا 4 نسل سے تھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نفیسہ خاتون 145 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور مصر میں ان کا مزار ہے جہاں پہ لوگ ان کی زیارت کو جاتے ہیں. ایسی خاتون تھیں کہ ہمیشہ ایک تو دائم الوضو رہا کرتی تھیں ہر وقت, اور ان کے وضو کا پانی لوگ تبرکن لے کر جاتے تھے. ایک یہودی, اور ان کے معجزات بہت زیادہ ہیں, کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بتاؤں گا نفیسہ خاتون کے. پہلے تو یہ بات بتا دیجئے کہ نفیسہ خاتون وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے ایسا کام کیا جو آج تک شاید ہی کسی نے کیا ہو. انہوں نے اپنے گھر میں اپنی قبر کھدوا رکھی تھی, اس قبر میں بیٹھ کر 1900 دفعہ قرآن ختم کیا اس قبر میں. کوئی تصور کر سکتا ہے 1900 دفعہ قرآن اپنی قبر میں بیٹھ کر ختم کیے ہیں نفیسہ خاتون. تو ان کا مصر میں ان کا جو ہے وہ مزار بھی ہے, قبر مبارک ان کی وہیں پر ہے. یہ ایک یہودی عورت ان کے پڑوس میں رہا کرتی تھی جس کی بیٹی پیرالائز تھی, بالکل مفلوج, ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتی تھی. جب ان کی بڑی تعریف سنی نفیسہ خاتون کی تو وہ یہودی عورت آئی اور ان کے وضو کا پانی جمع کر کے لے گئی اور اپنی اس مفلوج بیٹی کے ہاتھ پاؤں پہ لگایا. ان کی بیٹی اسی وقت اٹھ کر بیٹھ گئی نفیسہ خاتون کے وضو کے پانی کی وجہ سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اس وضو کے پانی کے بڑے اثرات ہیں, یہ بڑا متبرک پانی ہوتا ہے. جبھی میں نے کہا آگے چل کر اس کا میں ذکر کروں گا کہ براہ راست مقام استنجا میں وضو کرنا, ایک اٹیچ بات کا بھی مسئلہ آئے گا, وہ بھی آگے چل کر ذکر ہوگا تو اس وقت اس کی تفصیل میں بتاؤں گا. تو پیغمبر اسلام بھی لوگوں کو وضو کر کے بتاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرا وضو ہے, مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے, اور یہی وضو حضرت ابراہیم کا وضو بھی. حضرت ابراہیم کا اور حضرت سارہ کا وضو کر کے نماز پڑھنا یہ روایت سے ثابت ہے, یعنی ان کے زمانے میں بھی اس طرح سے وضو وغیرہ ہوا کرتا تھا, روایات میں آیا ہے. وضو کر کے جتنی بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں, ظاہر ہے انسان نمازیں جو پڑھتا ہے وہ حالت وضو میں انجام دیتا ہے, اور نمازوں کے قنوتوں میں خاص طور پر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہو جاتی ہیں. ایک تو اس کا
یہ بہت فائدہ ہے. اور اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی کہ اتنی عظیم عبادت ہے وضو انجام دینا جس کو ہم سرسری اور روا روی میں پڑھتے انجام دیتے چلے جاتے ہیں. بس گئے, نل کھولا, پانی مختلف اعضاء پہ ڈالا, نکل آئے, جبکہ ائمہ علیہم السلام کی ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ ضرب پڑ جاتے تھے. چوتھے امام کے متعلق ملتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ محمد ابن طلحہ شافعی جو علماء اہل سنت میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں, شافعی مکتب فکر میں علی الخصوص, انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چوتھے امام جس وقت وضو کے لیے آمادہ ہوتے تھے تو رنگ بے انتہا زرد پڑ جاتا تھا اور عجیب و غریب حالت ہو جاتی تھی. ان کے گھر والے ان سے پوچھتے تھے کہ مولا یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی, وضو میں آپ کی یہ حالت؟ تو چوتھے امام یہ فرماتے تھے کہ میرا پورا تصور اور میری تمام تر توجہات کا مرکز اس وقت وضو کرتے وقت پروردگار عالم کی ذات ہو جاتی اور اس کی عظمت و جلالت کے خیال سے میری یہ حالت ہو جاتی. ہماری تو کوئی بھی حالت دور دور تک ایسی نہیں ہوتی. یعنی اس وجہ سے ایک بہت بڑا فائدہ بھی آگے چل کر بھی میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اگر کوئی مکمل خشوع و خضوع سے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے وضو کو انجام دے تو اس کا یہ عمل اس بات کا لازمہ بن جائے گا کہ یہ نمازیں بھی اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دے گا. یعنی آپ کا وضو میں خشوع و خضوع کرنا اس بات کا لازمہ بن جاتا ہے کہ آپ کی نمازیں بھی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوں گی, یا آپ نے پہلے سے اس کا انتظام کر لیا تھا جس وقت. یعنی نماز میں خشوع کا اہتمام وضو کے ذریعے کرنا یہ خود ایک عمل ہے جو ہمارے چوتھے امام کی سیرت سے بھی جو ہے وہ ملتا ہے. اور باقاعدہ وضو کے سلسلے میں ثواب وضو کے نام سے پوری کتاب ہے, چھوٹا سا کتابچہ, بلکہ مدرسے نے اس کو شائع کیا, عباس عزیزی کی کتاب ہے, وہ آپ ضرور لیجئے. بے انتہا آپ کو واقعی وضو کی اہمیت کا احساس ہو جائے گا کہ وضو کیا چیز ہے جس کو ہم بہت سرسری اور روا روی میں انجام دیتے ہیں. بہت مختصر سی کتاب ہے ثواب وضو, عباس عزیزی کی, نیچے آپ ریسیپشن سے جا کر لے سکتی ہیں. بہترین کتاب ہے, مختصر ترین ہدیے کے ساتھ جو دستیاب ہے. اچھا, کوشش آپ یہ کریں کہ گھروں میں جس وقت آپ کھانے پکاتی اس کو بھی باوضو ہو کر اگر کھانا پکایا جائے تو بے انتہا فائدہ, بے انتہا. کتنے ایسے علاقے ایسے ہیں کہ مجھے کچھ صاحبان ایمان عورتوں نے بھی یہ بات بتائی ہے جو مختلف ممالک میں رہتی ہیں, افریقہ وغیرہ میں, کہ ہم اپنے جو تبرکات ہیں یہ بھی غیر لوگوں سے نہیں پکواتے جو مجالس کے جو تبرک ہوتے ہیں, بلکہ اپنے ایسے افراد, اور ان کو ہم نے ہدایت کر رکھی کہ جس وقت یہ آپ تبرک بنائیں اس وقت باوضو ہو کر آپ یہ جو ہے اس تبرک کو پکائیں, کیونکہ یہ مومنین کے جسموں میں جاتا ہے اور اس کے عجیب و غریب چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں کھانے پینے کے. تو باوضو ہو کر کھانا بنانا. دیکھیے وہی شیخ مرتضیٰ انصاری کی والدہ نے جو بات کہی تھی کہ میں نے آج تک ایک لقمہ بھی ایسا بچوں کو نہیں کھلایا ہے اپنے کہ جو بغیر وضو کے انجام دیا ہو. تو آپ بھی کوشش کریں کہ باوضو ہو کر کھانا وانا پکانا, یہ گھر میں اگر اس کا اہتمام کر لیں تو بہت سارے مسئلے مسائل جو گھروں کے اندر پیدا ہو گئے آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں ویسے ہی رفع ہو جائیں گے. یہ جو اثرات ایسی یہ چیزیں تمام چیزیں ڈالتی ہیں. اور دیکھیے تجربہ بھی ہم کو یہی کہتا ہے کہ خواتین کے وضو زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین وضو کے معاملے میں زیادہ لاپرواہی کا شکار ہیں اور زیادہ تر خواتین کے وضو باطل ہوتے ہیں بہت سارے مسائل کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے. ایک تو وہی میک اپ وغیرہ کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پتہ چلا اعضاء وضو تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے. وضو کی غلطیاں باقاعدہ جو یہاں سے ایک ہماری سینئر موسٹ کلاس ہے اس نے ایک سیمینار بھی کیا تھا علاقے کی عورتوں کو جمع کر کے اور ان کے وضو ٹھیک کروائے تھے. 3 4 5 خواتین نے اس کی صلاحیت جو ہے پیدا کی اور اس کے بعد ایک باقاعدہ ایک سیمینار ٹائپ کا ایک روزہ سیمینار جس میں علاقے کی خواتین کو اس سیمینار کے ذریعے بلایا اور جمع کیا, پریکٹیکل وضو بھی ان کو سکھایا. ایک ہی دن میں 3 4 گھنٹے کا پروگرام تھا. وہ خواتین اپنا وضو ٹھیک کر کے چلی گئیں اور اس کے بعد آگے بھی سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ ظاہر ہے کہ بس وہ تو نہیں کہ اس میں بھی چند سو خواتین علاقے سے آ گئیں اور ان کا وضو ٹھیک ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ان کی نمازوں کا مسئلہ جو صحیح ہو گیا. تو خواتین کے جب چیک بھی کیا گیا تو خواتین کے وضو میں بہت زیادہ غلطیاں نکلی, بہت زیادہ غلطیاں, حالانکہ اتنی مختصر ترین عبادت ہے اور واجبات تو دیکھیں وہی 3 4 ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, پھر بھی اتنی غلطیاں. اسی طرح سے مثلا نامحرم کے سامنے جب آگے چل کے میں اس کا ذکر کروں گا کہ عورتیں زیارات پہ جاتی ہیں, حج و عمرے پہ جاتی ہیں, بہت سارے ایسی جگہ آتی ہیں کہ جہاں پر ان کو اپنا وضو کرنا ان پر ساقط بھی ہوتا ہے, تیمم ان کی ذمہ داری ہوتی, لیکن کیا وہاں پر
نامحرموں کے سامنے مثلا اپنے ہاتھوں کو کھول رہی ہیں وضو کے لیے، اپنے سر کو کھول رہی ہیں، اپنے پاؤں کو کھول رہی ہیں کہ جن کو چھپانا واجب ہے، اور وضو کے اندر بہت ساری غلطیاں اس انداز سے کرتی چلی جاتی ہیں، جبکہ نامحرم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چھپ کے خواتین کو اس انداز سے اپنے پردے کی حفاظت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس کا فقہی حکم اپنے مقام پر میں بیان کروں گا کہ اگر نامحرم کوئی سامنے موجود ہو تو بہت سارے ایسے حالات سفر میں درپیش ہو جاتے ہیں کہ جس میں مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں سے ہم مثلا واش رومز وغیرہ سب بھر گئے ہیں، افراد اس کے اندر ہیں، اور بس چلنے والی ہے، اور وضو کا نماز کا وقت بھی نکلا جا رہا ہے، آگے کہیں بس رکے گی بھی نہیں، اب وضو تو نہیں کر سکتے، اب پھر تیمم اس موقع پہ کیا جائے گا، تو اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے جو وضو خانے، بہت سے دیندار افراد تو گھروں سے وضو کر کے آتے ہیں، کیونکہ وضو خانے میں جب جاتے ہیں تو اتنی غلطیاں دیکھنے میں آتی کہ کس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، بعض اوقات تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، لوگ چڑھنے لگتے ہیں، ہنگامہ آرائی ہونے لگتی ہے، اب کیا کریں؟ تو وہ پریفر اس بات کو کرتے ہیں کہ کون اس چکر میں پڑے، گھر سے وضو کر کے جاؤ۔ مساجد کے جو وضو خانے، تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم لوگ پہلے ہی مرحلے پر اٹک کے رہ گئے، نمازوں کی اور وضو اور تمام عبادات کی قبولیت کا مرحلہ بعد میں آئے گا، پہلے وہ چیز صحیح تو ہو جائے۔ پتہ چلا وضو ہی صحیح نہیں ہے تو نمازیں بھی جو ہے وہ ساری کی ساری غلط ہو رہی، اور بہت سے اہم ترین کام جو ہیں ان کے لیے وضو کر کے جانا ان تمام کاموں میں آپ کو فائدہ دلوا دے گا، کامیابی ہو جائے گی۔ مثلا امتحان آپ دینے جا رہی ہیں، وضو کر کے جائیں، گھر سے مدرسے آپ آ رہی ہیں، وضو کر کے آئیں، لڑکی کے رشتے کے لیے جا رہے ہیں مثلا، وضو کر کے جائیں۔ یہ تمام چیزوں کاموں میں کامیابی کے لیے وضو کرنا یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ کسی جگہ کوئی جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں، گھبرا رہا ہے دل کافی، پتہ نہیں ہمارا یہاں پہ ہو نہ ہو، وضو کر کے جائیں، آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح سے کوئی بڑی بزنس کی میٹنگ ہے، ڈیل ہونے والی ہے، کوئی کسی سے کاروباری کوئی ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کوئی چیز وضو کر کے جائیں، انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی۔ اور اسی طرح کوئی سفر درپیش ہے، چاہے وہ زیارات کا سفر ہو، چاہے کوئی اور سفر ہو، کسی بھی جگہ جا رہے ہو، ہمیشہ کوشش کر کے باوضو رہیں۔ بچوں کو بھی اس بات کی عادت ڈالیں کہ اسکول وغیرہ بھی اگر جائیں تو باوضو ہو کر جائیں، وہ مطالب ان کو وہاں چیزیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی، زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ایک اچھی چیز ہے، ایک بہت ہی زیادہ ثواب اور فائدے اور برکتیں دلوانے والی ایک چیز ہے، تو اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔